مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 3 باب چیپٹر 3، اس کی 12 سے لے کے 15 آیات تک، ورسز 12 till 15۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے: اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو اور اس کا بہت شکر ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی شفقت غنی ہے، وہ اپنے قہر کو روک لیتا ہے، اور اس کی شفقت، اس کی مرسی، اس کا گریس ہر وقت ہم پہ قائم رہتا ہے۔ اس کی شفقت حاوی ہو جاتی ہے، اس کی محبت اس کے قہر پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری سرشت گناہ ہے، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی محبت میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دی، جس کے لہو سے ہم دھوئے اور پاک ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی ویلیو کو پہچانیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے سامنے آئیں، اس کے کلام کو سنیں اور اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اس سے حکمت اور دانائی مانگے کہ اس کے کلام کی سمجھ کو پا سکیں، اسی کی حکمت سے، اسی کے پاک روح کی ہدایت سے۔ یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پولس رسول یہاں عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ خبردار رہو، اور وہ کہتے ہیں عبرانیوں کی کلیسیا کو کہ تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ بے شک وہ خداوند جس کے کرامات انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھے، وہ اس زندہ خداوند کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسا دل نہ ہو جائے تم لوگوں کا جو زندہ خدا سے پھر جائے، کہ تم اپنے خدا کو بھول جاؤ، کہ تمہارا دل اپنے زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، اور کوئی گناہ کے فریب میں آ کے، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی گناہ کے چنگل میں پھنس کے اپنے دل کو سخت نہ کر لے، اس کا دل سخت نہ ہو جائے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، تاکہ اپنے زندہ خدا کو پہچانتے جاؤ، تاکہ اپنے زندہ خدا کی پہچاننے میں بڑھتے جاؤ، اس کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اس کی موجودگی اور اس کی پریزنس کو فیل کر سکو، کیونکہ وہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ آج وہ ہم میں سکونت کرتا ہے جب ہم اس کو آواز دیتے ہیں، جب ہم 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں، بے شک وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، اس کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطیہ کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ بے شک کلام میں ہر جگہ لکھا ہے کہ جیسا ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا ختم کرنا آخر تک، جان دینے تک ہم وفادار رہیں تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ ہم اپنے خداوند کے ساتھ آخر تک قائم رہیں، ہم اچھی دوڑ دوڑیں، ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنا فضل بخشے اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کے قابل ہو جائیں، اس کے فضل سے، اس کی راست بازی سے، کیونکہ بے شک ہم اپنے آپ یہ بھی کرنے کے قابل نہیں، ہم گنہگار ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں،
اور نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. جب نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم سے سرزرد ہو جاتا ہے. سو ہم خداوند سے مانگتے رہیں تاکہ اس کے کلام پہ چلتے رہیں، اور اس کا کلام یہ ہمت دے ہمیں، اس کا پاک روح یہ ہدایت دے ہمیں کہ ہم اس میں قائم رہ سکیں، ہم مسیح میں قائم رہ سکیں، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں. وہ جس نے زندہ قربانی اپنا لہو ہمارے لیے بخش دیا، ہم اس میں شریک ہوئے ہیں، بشرطہ کہ اپنے ابتدائی بھروسے سے لے کے آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں اس میں. چنانچہ کہا جاتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا جب اسرائیلی مصر سے آ رہے تھے. تو ہر جگہ انہوں نے خداوند کو غصہ دلایا، انہوں نے اپنے دل کو سخت کیا، انہوں نے خداوند سے بہت سے سوال کیے، ڈاؤٹ کیا، خداوند پہ یقین نہ کیا. جب خداوند نے ان کو مہیا بھی کیا تو انہوں نے تھینکس گیونگ نہ کی، بلکہ انہوں نے ہر وقت خداوند کو ڈاؤٹ کیا اور بڑبڑائے. ہر وقت انہوں نے جو ہے ناشکری دکھائی. اور بے شک ہمارا خداوند ناشکری کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ہم ہر حال میں اپنے خداوند کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا خداوند ہمیں قائم رکھے اور ہمارا خداوند ہماری حفاظت کرے، ہمیں کھڑا کر دے، ہمیں گرنے نہ دے، ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے. بے شک وہی یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن ہم اپنا بھروسہ اپنے خداوند پر قائم رکھیں، ہم اپنے خداوند پر ایمان رکھیں، ہم ایمان کی اس دوڑ میں دوڑتے رہیں اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں. دنیا کے فریب سے، دنیا کے گناہ سے اپنے دل کو سخت نہ کریں، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں اس ابدی حیات میں داخل کرے جس کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے. آمین.